لطیف آفریدی صاحب، پلیٹیم پہ بیٹھے ہمارے لیڈران اور میرے عظیم بہن بھائیوں، آج میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کراچی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر یہ نمبر لے گئے اور سب سے پہلا کنونشن اس قومی مسئلے پر بھی انہوں نے ہی بلایا اور یہی آج اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ سینیئرٹی پرنسپل کو جب بھی وائلیٹ کیا گیا یا اس کو نظر انداز کیا گیا تو اس کی مثالیں میں آپ کو خاص طور پہ اپنے صوبے سے دیتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں اعجاز افضل صاحب کو اور دوست محمد خان صاحب کو شاہجہان خان یوسف زئی کے پہ سپر سیڈ کر کے سینیئرٹی دی گئی، انہیں یہاں پہ انہیں لایا گیا اور سینیئرٹی پرنسپل کو افتخار محمد چودھری صاحب نے ہمارے صوبے میں نظر انداز کیا۔ اور وہ ایک ایسا جج تھا شاہجہان خان آفریدی یوسف زئی، جس شخص نے ریزائن کر کے ایک مثال قائم کر دی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو اس نے ریزائن کر دیا۔ لیکن بدقسمتی سے باقی جگہوں پہ ہمیں ایسی چیزیں نظر نہیں آتی۔ مستقبل جو ماضی قریب میں جو ایلیگیشنز ہوئی سپریم کورٹ میں جہاں پر سینیئرٹی پرنسپل کو کمپرومائز کیا گیا تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ صرف ان لوگوں کو اس کا فائدہ دیا گیا جنہوں نے مشرف کے حق میں فیصلے کیے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ججز لائے گئے، چاہے وہ کراچی سے ابھی جن کو لے جایا گیا، یہ ان کے بارے میں بھی ابھی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مشرف کو یہاں سے بھگانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، آج انہیں اس کا صلہ مل گیا ہے۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب، اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے، شیخ وقار صاحب، ان کی وہ ججمنٹ جس میں انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو سزائے موت دی، وہ اس ملک کے تاریخ میں لکھی جائے گی، ان کا نام بھی سنہری حروف میں لکھا جائے گا اور وہ ججمنٹ بھی سنہری حروف میں لکھی جائے گی۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج آپ کا ایک جج جس شخص نے مشرف کو بری کیا اور ان کے ساتھ اس کی کانسنٹ نہیں تھی، وہ بھی اس دھرتی پہ آج موجود ہے اور ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کس کو عزت دینی ہے اور کس کو عزت نہیں دینی، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ کیونکہ کل جب 2007 کی تاریخ چل رہی تھی، ہماری ساری لیڈرشپ اس وقت بھی یہاں پہ موجود ہے، آپ لوگ ایک نعرہ لگایا کرتے تھے کہ مشرف کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، اور آج مشرف کے غدار دوستوں کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملا لیا، چیف جسٹس آف پاکستان نے، مشیر عالم صاحب نے، تو ہمیں دکھ ہوا کیونکہ کل آپ ہمارے ساتھ نعرے لگایا کرتے تھے، کل اب آپ ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل تھے اور آپ کہتے تھے کہ ہم اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آج جب آپ ادھر بیٹھے تو آپ نے پھر وہی کام کیا، آپ پھر مشرف کے یا اس نظریے کے دوست بن گئے، تو پھر تو ہماری وہ تحریک آپ نے ناکام کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے غداری کی ہے ہمارے ساتھ۔ اور آرٹیکل 182 کی بات کی آپ نے، اس کی سریعن وائلیشن کی گئی اور خاص طور پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک جج کو حلف کے لیے بلایا گیا اور کرسیاں خالی تھی، سیریمونیل ہار خالی تھا۔ سپریم کورٹ کی عزت میں اس قدر کمی کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ان ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کر دی ہے۔ تو اگر آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز کو دیکھیں تو جہاں پر بھی کوئی جج سپریم کورٹ کی عزت میں کمی کا باعث بنے گا تو وہ مس کنڈکٹ کا باعث ہوتا ہے اس کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ کی عزت بچانے کے لیے ہمارے چیف جسٹس صاحب کو خود ہی اسٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے تاکہ اس ملک کی اور اس عدلیہ کی عزت بحال ہو سکے، ان کا نام رہ سکے۔ ہم چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ اصولوں پر کھڑے ہیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو بھی ہمارے دوستوں نے پچھلے مہینے میں جو اپ ڈیٹ دیا تھا ان کے بارے میں، تو کوئی بہت تعریف والی بات نہیں تھی، نہ ان کا وکلا کے ساتھ رویہ ٹھیک تھا،
نہ ان کی ججمنٹ کوئی سامنے آئی تھی، بلکہ ایک سیاسی ورکر کو 3 مہینے تک اس کی بیل اپلیکیشن میں آرڈر نہیں سنایا، اور پھر کس سے پوچھ کے انہوں نے کیسے اس بیل اپلیکیشن کو ڈسمس کیا۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا، لیکن پھر بھی یہ بات یاد رکھیں آپ کہ ہم اصولوں پہ ہر شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر موقع پر قومی معاملات میں کھڑے ہوں گے، لیکن ججز کو بھی خیال کرنا ہوگا کہ ہم نہ کسی بدتمیز جج کو بینچ پہ چھوڑیں گے، نہ کسی کرپٹ کو، نہ کسی انکمپیٹنٹ کو۔ اور یاد رکھیں کہ 209 کو انشاءاللہ تعالی آپ یہ لیگل فیٹرنیٹی، یہ بار ایسوسیشنز اور بار کونسل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو زندہ کریں گے، اور جس جج کے خلاف بھی، جس کے خلاف ہمیں شکایت ملے گی، اس کے خلاف ریفرنس بھی فائل ہوگا، اور ہمارا مطالبہ ہوگا کہ ڈے بائی ڈے ایسے ریفرنسز کی پروسیڈنگ کی جائے، تاکہ فیصلہ کریں، رکھ کے نہ بیٹھیں آپ ان ریفرنسز کو۔ اور آخر میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی سارے ریپرزینٹیٹو کی پورے پاکستان کی، اور آپ لوگوں نے ریزالو کیا، ایک آپ کے ریزولوشنز آئے جس سے پاکستان بار کونسل نے اس پہ مہر لگا دی، اور انہوں نے آپ کے ان ریزولوشنز پر پاکستان بار کونسل کا بھی وہی موقف آیا۔ لیکن بدقسمتی سے جب یہی معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں گیا تو آفرین ہے ہمارے بھائی اعظم تارڑ پر، جو شخص کھڑا رہا وکلاء کی آواز پر، ہمیں آفرین ہے رانا ثناءاللہ پر کہ وہ وکیلوں کی آواز کے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے اپنے ان دوستوں پر جو دوپہر کے وقت روزہ کھول کے واپس آ گئے۔ اور خدا کے لیے آپ لوگ یاد رکھیں کہ بار ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، بار اس ملک کو بچانے کے لیے سب سے آگے کھڑی ہوگی، لیکن ہماری سیاسی پارٹیوں کو بھی رول پلے کرنا ہوگا۔ ہم ان کا رول نہیں ادا کر سکتے، ہم جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن سیاسی پارٹیاں اگر ایک کے بعد دوسری باری لینے کے لیے وہی سودا بازیاں، وہی مشرف کے جو یار ہیں ان کے ساتھ آپ غداریاں کر کے حکومتیں لیں گے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے تو بار میں اپنی آواز بھی اٹھانی ہے، اور اپنی سیاسی پارٹیوں کو بھی جگانا ہے، اور ان لوگوں کو بھی آج کنڈیکٹ کریں جنہوں نے اس میں پارلیمانی کمیٹی میں بار کی آواز کو آواز نہیں ملائی، اور انہوں نے وہاں پر پتہ نہیں کیا سودا بازی کی ہوگی، کیوں انہوں نے ہماری آواز پر آواز نہیں ملائی۔ ان کو کنڈیم بھی کریں، اور ان لوگوں کو ضرور اپریشیٹ کریں جو آپ کے ساتھ وہاں پہ بھی کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔